اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج پھر اس مسجد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دینے کے لیے پھر حاضری نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا لا تعداد شکر ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کی اور صحابہ و اہل بیت کی محبت سے نوازا ہے۔ تاجدار صداقت، رازدار نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ ایک مرتبہ ایک بندے سے گفتگو ہو رہی تھی جو خلیفہ بلا فصل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ رادیہ مردیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق کے معاملے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں۔ باغ فدق والے معاملے پر میں بات نہیں کر رہا، اس پر 20 بار گفتگو ہو چکی۔ خلیفہ بلا فصل کی بات سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آئے۔ حضرت سیدہ طیبہ باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے کس کے پاس گئیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بقول ان کے۔ تو اگر خلیفہ بلا فصل مولا علی ہوتے تو پھر سیدہ پاک حضرت صدیق اکبر سے سوال کیوں کر رہی ہیں؟ اگر خلیفہ بلا فصل مولا علی ہوتے تو سیدہ پاک حضرت علی سے سوال کرتی، صدیق اکبر سے سوال کیوں کر رہی ہیں؟ اعتراض آپ لوگ کرتے ہیں تو پھر سنیے، حضرت سیدہ فاطمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ تبھی کر رہی ہیں کہ وہ خلیفہ بلا فصل مان رہی ہیں۔ تو جن کو سیدہ فاطمہ خلیفہ بلا فصل کہیں، ہم بھی خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کو ہی مانتے ہیں اور اہل بیت کے کہنے پر ہی مانتے ہیں، اور جس کے پیچھے مولا مرتضیٰ نے نمازیں پڑھی ہوں، جن کو مولا مرتضیٰ نے اپنا امام مانا ہو، ہم سنی بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو جہل نے مختلف ذرائع سے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو
نقصان پہنچانے کی کوششیں کی، حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں چونکہ مجھے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، میں یہ سوچتا تھا اے جبیر، اللہ کرے تجھے ان کانوں سے محبوب کے وصال کی خبر نہ سننی پڑے، ان آنکھوں سے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ تیرے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہونے چاہیے، تجھے جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اس لیے دی ہیں کہ تو ودھا کے چہرے کی زیارت کر سکے، واللیل والی زلفوں والے محبوب کا دیدار کر سکے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے یار کو دیکھ سکے۔ تو یہاں سے سفر کر جا، کر تو کچھ نہیں سکتا، کمزور ہے۔ بلال نے جو آواز حق کو بلند کیا اس کا معاملہ بھی تیرے سامنے ہے، حضرت سمیہ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی تو جانتا ہے، حضرت عمار بن یاسر کو جو تکالیف پہنچائی گئیں وہ بھی تیرے سامنے ہے، حضرت زنیرہ پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے وہ بھی نظروں کے سامنے ہیں۔ اے جبیر یہاں سے چلا جا، مگر یہ دل کو پریشان کرنے والی خبر کو نہ سننا۔ کہتے ہیں میں شام پہنچا، وہاں پہ ایک راہب سے میری ملاقات ہوئی۔ راہب نے مجھے سوال کیا جبیر ایک بات بتائیے، سناؤ مکے میں کیا حال ہے؟ میں نے کہا وہاں پر محمد بن عبداللہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں لوگوں کو اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا درس دے رہے ہیں، تو ابو جہل ان کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتا ہے۔ تو اس راہب نے کیا کہا، میرے پاس انبیاء کی تصاویر ہیں، تم چلو دیکھو ان میں جان کائنات کی تصویر کون سی ہے۔ تصویریں بہت ہیں مگر محبوب کی تصویر کو پہچان کے بتاؤ۔ اب کوئی تصوف والا بیٹھا ہوتا وہ جانتا کہ تصویر کو دیکھ کر کس کا راستہ ملتا ہے۔ بہرحال کوئی ایک تو بات کو سمجھے گا میں نے کیا کہا ہے کہ تصویر کو دیکھ کر بھی بعض اوقات بات بن ہی جاتی ہے۔ جو جانتے ہیں اس راز کو هو الذی یصورکم، جو یہ جانتے ہیں مصور وہ ہے، جو مصور وہ ہو تو پھر تصویر کیسی ہوگی؟ تو کہا آپ دیکھیے ذرا بتائیے تو صحیح کہ اتنی تصاویر ہیں پر محبوب کی تصویر کون سی ہے؟ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں ایک کمرے میں جاتا ہوں وہاں انبیاء کی تصاویر ہیں مگر مجھے محبوب کی تصویر نظر نہ آئی، کیونکہ ہم تو اپنے یار کی تصویر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں میں دوسرے کمرے میں گیا، وہاں باقی انبیاء کی تصاویر تھیں، جان کائنات کی تصویر مبارک شبیہ مبارک نظر نہیں آتی۔ پھر تیسرے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے، تصویر مبارک نظر آ رہی ہے اور آپ کے دامن کو صدیق اکبر نے پکڑ رکھا ہے۔ یار صدیق اکبر ایسا محب ہے اپنے یار کا کہ تصویر میں بھی دامن مصطفیٰ کو تھامے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو جو تصویر میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے ہوئے نظر آئے وہ حقیقت میں کتنا محبوب کے قریب ہوگا۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا بھی ہے، جاننے والوں نے جانا بھی ہے کہ دامن مصطفیٰ کو ایسا پکڑا ہے کہ بازار میں بھی پکڑ کے رکھا ہے اور مزار میں بھی دامن مصطفیٰ کو آج تک پکڑ کے رکھا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ تصویر میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، آپ کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں تو چونکہ جانتا تھا کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو میں نے کہا اس راہب نے توریت بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، زبور کا بھی علم رکھتا ہے، ذرا اس سے پوچھ کے دیکھوں کہ یہ کون ہیں۔ میں نے کہا یہ جو سامنے شبیہ نظر آ رہی ہے، یہ جو حسن و جمال کا پیکر یہ تصویر نظر آ رہی ہے، یہ تصویر تو میرے محبوب کی ہے، مگر یہ بتائیے یہ کون ہے، آپ بتائیں۔ فرماتے میں تو جانتا تھا، میں اس کا علم چیک کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ جو تصویر تم بتا رہے ہو یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ جنہوں نے دامن کو پکڑا ہوا ہے ان کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں ہم اپنے جرنل نالج کے لحاظ سے بڑے کمزور ہیں، اتنا کمزور ہیں کہ ابھی میں کسی کو کھڑا کر کے کہوں
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے تو الا ماشاء اللہ لوگوں کو آتا ہی نہیں. خاموشی بہت کچھ بتا رہی ہے. آپ لوگوں کی خاموشی. ابو بکر بھی کنیت ہے، صدیق بھی لقب ہے، عتیق بھی لقب ہے. نام کے بارے میں بتائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوریجنل اصل نام کیا ہے؟ نعرے لگانا بہت آسان ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، وہاں ایک چرسی بھنگی ملنگ کو چھیڑ دو، اس کو 12 اماموں کے نام یاد آتے ہیں، اور ہمارے جو پہلے محبوب کے خلیفہ ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں ان کے نام کبھی نہیں پتہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بے دھیانی نے، طوفان بدتمیزی نے دور کر رکھا ہے. ہم اہل اللہ کی مجلس میں جاتے ہیں، اہل علم کی مجلس میں جاتے ہیں تو تفکرات اور موبائل ہماری جان نہیں چھوڑتا. بس جاتے ہیں کہ یہ نہ کہیں کہ آئے نہیں، شکل دکھانے کے لیے جاتے ہیں. کاش ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے نہ جاتے. ہماری نظر میں کوئی رشتہ دار نہ ہوتا، صرف مدینے کا تاجدار ہوتا. اگر یہ عالم ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے. ابو بکر بھی کنیت ہے اور صدیق و عتیق بھی لقب ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راہب جانے اور مسلمان کلمہ بھی پڑھے پھر نہ جانے. کہتے میں نے کہا ان کے بارے میں بتائیے یہ کون ہیں؟ کہنے لگے ان کا نام عبداللہ ہے، ابو بکر لقب ہے، کنیت ہے، صدیق و عتیق لقب ہے. یہ محبوب کے بعد خلیفہ بنیں گے، یہ خلیفہ بلا فاصل ہوں گے. ارے ہم جو خلیفہ بلا فاصل مانتے ہیں، توریت میں بھی خلیفہ بلا فاصل صدیق اکبر کو کہا گیا ہے، انجیل میں بھی خلیفہ بلا فاصل حضرت صدیق اکبر کو بتایا گیا ہے، اور زبور کے اندر بھی خلیفہ بلا فاصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا. تو کہنے لگے بات یہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہری وصال ہوگا اس وقت جو خلیفہ بنیں گے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. تو یہ پہلی کتابوں میں بھی خلیفہ بلا فاصل حضرت صدیق اکبر ہیں. ہمیں کسی قوال سے اپنا عقیدہ نہیں لینا، ہم نے کسی قوالی سے اپنا عقیدہ نہیں لینا، ہم نے قرآن و حدیث سے اپنا عقیدہ لینا ہے. کائنات میں انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل شخصیت ہے وہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ایک اور وجہ سے بھی مانتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا میں اس کو کوڑے لگاؤں گا. اب جو کوڑے کھانے کی طاقت رکھتا ہے وہ کوڑے کھا لے. ہم تو اعتبار علی کرتے ہیں، جس کو علی افضل کہے گا ہم بھی اس کو افضل کہیں گے. عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کا عالم دیکھیے. وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، ابھی تمہید باندھتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے. عقائد اہل سنت جتنے بھی ہیں تقریباً وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. سب سے پہلے جو عقیدہ امت کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، محبوب پر جب سب کچھ لٹایا، سب کچھ یار کی نظر کر دیا، پھر یار نے ایسی نظر ڈالی کہ اپنے رنگ میں رنگ دیا. اور ہجرت کی رات مدینے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہجرت کے دن جب محبوب پہنچے دیکھ رہے ہیں آقا کون ہیں اور غلام کون ہے. سب کچھ یار پہ لٹایا. کائنات تصوف کے پہلے صوفی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جس کو تصوف سمجھ آتا ہے وہ اپنا بچا کے کچھ نہیں رکھتا. لا یملک شیئا حتی نفسہ، وہ اپنی جان بھی اپنی نہیں سمجھتا، سب کچھ اپنے یار کا سمجھتا ہے. تو جو کچھ اپنا سمجھتا ہے وہ صوفی نہیں، جو سب کچھ یار پہ لٹا دے وہ صوفی ہے. اور امام الاصفیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یار نے ایسی نظر کی، اس دور میں تو نذرانے پہ نظر رکھی گئی اور رزلٹ جو نکلا آپ لوگوں کے سامنے ہے. نذرانہ
دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں نذرانہ، ایک کو کہتے ہیں نظر آنا۔ جو اپنے یار کو نذرانہ پیش کرتا ہے سب کچھ اسی کا سمجھ کے، ایک تو ہوتا ہے اپنا سمجھ کے کوئی چیز پیش کرنا، ایک ہوتا ہے اسی کا سمجھ کے، سر جو میں نے دیا تو یہ تیری ہی تھی عطا، شرمندگی تو یہ ہے کہ میں نے کیا کیا۔ تو جو سب کچھ اسی کا سمجھ کے اسی کو لوٹاتا ہے، اگر اللہ جان نہ دیتا تو تم اللہ کے راستے میں جان کیسے خرچ کرتے، قربان کیسے کرتے؟ دی ہوئی بھی تو اسی کی تھی نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، میں نے کہا تم یہ سمجھو کہ اس نے 1,00,000 دیا ہے تو اسی کے دیے ہوئے میں سے 2,500 دے رہے ہیں نا۔ جب اسی کا سمجھو گے تو تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف تب ہوگی جب اپنا سمجھو گے، اور اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، ذرا تھوڑی سی دیر ہے، ٹھہر جائیے، موت کے فرشتے کو آنے دیجئے، آپ کا تو نام ہی ختم ہو جائے گا، آپ کی روح نکلی، بیٹے دیکھ رہے ہوں گے بینک بیلنس کتنا ہے، ابا اکاؤنٹ میں کتنے پیسے چھوڑ کے گیا، اور بعض اوقات کل خانی سے پہلے اولاد گالیاں بھی دیتی ہیں، ہم نے بڑا سمجھا تھا ابے کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوں گے، کچھ نہیں چھوڑ گیا، نام ہی چلا جاتا ہے، پھر جنازہ ہوتا ہے، جنازہ اٹھائیے، جنازہ پڑھیے، جنازہ پڑھائیے، تو نام ہی چلا جاتا ہے، کس چیز پہ اتراتے پھرتے ہو؟ تو عزیزان محترم، حضرت صدیق اکبر نے سب کچھ یار پہ نظر کیا، پھر یار نے ایسی نظر ڈالی کہ پھر لوگ حیران ہوتے ہیں، آقا کون ہے، غلام کون ہے؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ادب سیکھا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری طرف لوگ نہ دیکھیں، دیکھنا بھی ہو تو رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھیں۔ یہ ایک خاموش تبلیغ تھی کہ اپنے سر سے دستار اتار کر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ دستار ایسے پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں مجھے نہ دیکھو، اب کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھو، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ورنہ ادھر ادھر دیکھنے سے لوگ حیران تھے، پتہ نہیں محبوب کون ہے۔ فرمایا محبوب یہ ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہم تو غلامی کرنے والے ہیں۔ تو ایک بندے نے کہا جی وہ بات یہ ہے کہ محبوب جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں دھوپ تھی اس لیے سایہ کیا ہے۔ میں نے کہا جہاں محبوب جاتے تھے دھوپ ہوتی نہیں تھی، وہاں تو بدلی چھا جاتی تھی۔ یہ تو آپ کا معجزہ ہے، وہاں تو صرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ صدیق ہے، یہ خادم ہے، وہ مخدوم ہے، وہ نبی ہے، یہ امتی ہیں، یہ بتانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ جلوہ گر ہیں۔ رات میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے ایک بات نئی پڑھی ہے، پہلی دفعہ میں نے پڑھی ہے، اور میں کافی دیر اس ذوق میں رہا، میرا دل کر رہا ہے آپ کو بھی شیئر کر دوں۔ ایک بندے کو خارش کی بیماری ہو گئی، کوڑ کی بیماری، ابھی میں کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، شام تک کافی دوستوں کے فون آئے کہ کہاں ہے، بات بڑی زبردست ہے۔ کوڑ کی بیماری، خارش کی بیماری ہو گئی، یوں سمجھئے کیڑے پڑ گئے اس کو، علاج کرا کرا کے تھک گیا، درست نہیں ہوتا تھا، رات کو سوتا ہے، خواب میں جان عالم کی زیارت ہوتی ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور محبوب فرماتے ہیں میرے یار ابو بکر کا نام ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر پکارا کرو، اللہ تمہیں شفاعت عطا فرمائے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی تو میں نے کہا یہ بیماریاں تبھی لگی ہوئی ہیں جب سے ابو بکر کا نام چھوڑا ہے، جو ابو بکر کرتے ہیں آج بھی ان کے دل مزکا مصفہ اور مجلہ نظر آتے ہیں۔ میں اپنے ذوق میں ایک بات اکثر کئی کتابوں کے حوالے سے کہا کرتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، کئی تفاسیر کے اندر یہ بات ہے، کئی کتب کے اندر ہے، کتابوں کے حوالے میں بارہا دے چکا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کیڑے پڑے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ میری کشتی جو ہے اس کے اندر یہ کیڑے پڑ گئے ہیں اور کشتی جو لکڑی ہے اس کو کیڑا لکڑی والا کھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے میرے پیارے نوح میری مخلوق کے اکابرین کے نام لکھو، پھر کوئی ایسی چیز تمہاری کشتی کو نہیں کھائے گی، یہ ضائع نہیں ہوگی۔ عرض کی کہ میرے مولا تیری مخلوق کے اکابرین کون سے ہیں، مخلوق کے اکابرین کون سے ہیں؟ فرمایا ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے، چوتھے کا نام علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔
اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اوپر ان چاروں کا نام لکھیں تو کوئی اس کو کیڑا نہیں لگتا، کشتی سلامت رہتی ہے۔ آخر قبر میں جانا ہے، اس جسم کو مٹی نے کھانا ہے، تو نوح علیہ السلام نے بتایا ہے لوگوں اگر کشتی کو کیڑا کھانا شروع کر دے اور کشتی خراب ہونا شروع ہو جائے، تختے خراب ہونا شروع ہو جائیں، اس کی اصلی ہیئت و جہت و کیفیت ختم ہونا شروع ہو جائے، تو ان چاروں کا نام لکھ لو، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز قریب نہیں آتی۔ ارے نوح علیہ السلام کی کشتی پہ چاروں کا نام ہو تو کشتی غلطی نہیں، جو چاہتا ہے قبر میں میری مٹی خراب نہ ہو وہ دل پہ چاروں کا نام لکھ لے، دل پہ چاروں کا نام لکھ لے۔ ارے ہمیں تو خوش قسمتی سے اہل سنت کا وہ پلیٹ فارم ملا ہے جس میں ہم ابو بکر کے بھی غلام ہیں، عمر کے بھی غلام ہیں، عثمان و علی کرم اللہ وجہ الکریم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بھی غلام ہیں، ہم تو اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ ہمارے سامنے اہل بیت کا ذکر ہو تب بھی چہرہ کھل جاتا ہے، صحابہ کا ذکر ہو تب بھی چہرہ کھل جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو تب بھی چہرہ کھل جاتا ہے، کیونکہ ہم نے سب کا ادب کرنا ہے۔ آپ حضرات سن کے حیران ہوں گے، کتب کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے یا سورج ڈوبتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے سورج کو پکڑ کے کھینچتے ہیں، تو وہ نکلتا ہے، سورج کو کھینچتے ہیں تو ڈوبتا ہے۔ اب فرشتے جب اس کو کھینچتے ہیں تو وہ فرشتوں سے وہ سورج اپنی جگہ سے ہلتا ہوا نظر نہیں آتا، تو فرشتے کہتے ہیں اے سورج، تیرے دل کے اندر جس شخصیت کا نام لکھا ہوا ہے اسی کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ڈوب بھی جا نکل بھی آ۔ اور سورج کے دل کے اوپر کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو پتہ چلا سورج کے دل پہ صدیق اکبر کا نام ہو، فرشتے اس کو کھینچنا بھی چاہیں تو نہیں کھینچ سکتے، تو تم بھی دل پہ صدیق اکبر کا نام لے لو، قیامت والے دن فرشتے کھینچ کے جہنم میں نہیں جنت میں تمہیں لے کے جائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں شام کے راستوں میں کبھی کبھی چلے جاتے، یہ کیفیت ہوتی۔ جب محبوب کا وصال ہوا ہے، جان صدیق کے دل پر کیا ہوا ہوگا، جان صدیق نے کیسے یہ دیکھا ہوگا۔ اور یاد رکھیے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، اس وقت امت کو سہارا دینے والی شخصیت جو ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، فرمایا جو یہ کہے گا محبوب کا وصال ہو گیا سر قلم کر دوں گا۔ ہجر مصطفیٰ اور جدائی مصطفیٰ کے تیر کھانا کون سی آسان بات ہے؟ یہ تو کوئی عشق والوں سے پوچھے کہ ہجر و وصال کی کیفیات کیا ہوتی ہے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے بھائی علی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر میرا جنازہ پڑھا کر در مصطفیٰ پہ لے جانا۔ ہمیں آج کہتے ہیں در مصطفیٰ پہ نہ جاؤ، وہ کہتے ہیں دنیا سے بھی چلا جاؤں کہیں اور نہ لے جانا، در مصطفیٰ پہ لے جانا۔ نہیں سمجھے بات آپ کو؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مجھے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے جانا، اور جا کے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا دوست جو بازار میں بھی آپ کے ساتھ تھا، جنگ میں بھی آپ کے ساتھ تھا، امن میں بھی آپ کے ساتھ تھا، خلوت میں بھی آپ کے ساتھ تھا، جلوت میں بھی آپ کے ساتھ تھا، بازار میں بھی آپ کے ساتھ تھا، آج مزار میں بھی آپ کے ساتھ آرام کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ کبھی گئے قبرستان کے دروازے پہ، آپ نے گیٹ کھڑکایا اور کہا ہمیں یہاں مرنے کی اجازت دی جائے، آپ کو پتہ ہے فوت ہو گئے ہیں، تو صدیق اکبر اجازت لے رہے ہیں، تو پتہ چلا وہ یہی بتانا چاہتے ہیں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اے امت تمہیں حیات النبی کا عقیدہ پڑھا کے جا رہا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جی یہ فرضی بات ہے، کسی مفسر نے نہیں لکھا، ایسے لوگ سنی بیان کر دیتے ہیں۔ حوالہ میں دیتا ہوں، تفسیر کبیر اٹھائیے، سورہ کہف اٹھائیے،
اس کی 9ویں آیت اٹھائیے، اس کے نیچے یہ لکھی ہوئی ہے کرامت۔ تفسیر کبیر چھوڑ دو، تفسیر کبیر پڑھنا، اپنے معنی دیکھنے تو تفسیر کبیر تمہیں یاد آتی ہے، حوالہ بھی دیکھا کرو نا۔ تو اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور بھی کئی کتب کے اندر ہیں، جہاں بھی آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب پڑھیں گے وہاں آپ کو یہ بات نظر آئے گی۔ تو فرمایا میں امت کو کہیں جاتے ہوئے اور نہیں، کہیں ہمارا جو مرکز ہے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، ہم نے مر کے بھی ادھر ہی رخ کرنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تم تو جیتے جی ہمارا رخ وہاں نہیں کرنے دیتے، امت کا تعلق کمزور کرتے پھرتے ہو، ہم تو دنیا سے جا کے بھی در مصطفیٰ کی حاضری کو افضل سمجھتے ہیں، پر میں مجھے لے جانا۔ اور حضرت علی فرماتے اے میرے بھائی ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب وہ کوئی معاذ اللہ سنتے تھوڑی ہیں، پر میں نہیں صدیق، تم جو پڑھانا چاہتے ہو ہم نے سمجھ لیا، تم جو بتانا چاہتے ہو ہم نے جان لیا۔ پھر حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، سارے صحابہ اجماع ہے کہ اب بھی محبوب کے در پہ جانا کوئی بدعت نہیں ہے، اور محبوب کو بعد از وصال کلام کرنا، اپنی بات سنانا بھی بدعت نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ آپ ذرا غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم محبوب کے در پہ کوئی بات کریں تو ہمیں پکڑتے ہیں، وہ لال رومال والے کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا صدیق اکبر کو پکڑتے کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو اب وہ جناب والا فرمایا میری بات جا کے محبوب کو سنانا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اچھا پھر مولا علی بیان کر رہے ہیں، باقی صحابہ سن رہے ہیں، سن تو صدیق اکبر بھی رہے ہیں، اور خوش بھی یقیناً ہو رہے ہوں گے، جو سبق پڑھایا یہ پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ جناب مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا یار جو ہر جگہ آپ کے ساتھ تھے آرام کرنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ واہ صدیق، تو نے امت کو وہ عقائد دیے جو حق پر مبنی ہیں، اور پھر ایسے نہیں کہ محبوب نے لوٹا دیا، دروازہ نہیں کھلا، نہیں دروازہ بھی کھلا، آواز بھی آئی ایک یار کو دوسرے یار کے پاس پہنچا دو۔ دل سے ماننے والے تو بنو، آواز تو اب بھی آتی ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں سپرد خدا اور سپرد مصطفیٰ کر دیا گیا۔ ہم مریں تو سپرد خاک ہوتی ہے، یہ جائیں تو سپرد الہ ہوتا ہے۔ فرق بھی جانچیے ذرا۔ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے نا، وہ کسی اور بیماری کے سبب سے نہیں ہے، وہ جدائی مصطفیٰ کی وجہ سے۔ آپ کا جسم پگھلنا شروع ہو گیا، اور اسی وجہ سے آپ کے مثال کا جو سبب ہجر مصطفیٰ ہے، جدائی مصطفیٰ میں آپ کا جسم مبارک پگھلنا شروع ہو گیا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب یہ بات پڑھتا ہوں میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جب ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھانے کے لیے گئے، وصال کے بعد آپ کی چارپائی کو اٹھانے کے لیے گئے، میں نے کیا دیکھا، چھتیں چونکہ نیچے ہوا کرتی تھی، جس جگہ صدیق کی چارپائی رکھی ہوئی تھی وہاں پہ ایک گول دائرہ تھا، چھت جلی ہوئی تھی۔ اچانک حضرت فاروق اعظم کی نظر پڑتی ہے، پوچھتے ہیں او صدیق کے گھر والوں، یہاں دیا رکھنے کی تو کوئی جگہ نہیں، یہ چھت کیوں جلی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جب جدائی اور ہجر مصطفیٰ میں صدیق اکبر دل سے آہ نکلتے تھے، اور محبوب کو یاد کر کے جو آہ نکلتی تھی نا، اس نے چھت کو جلا کے راکھ کر دیا۔ یارو جس صدیق اکبر نے ہجر مصطفیٰ میں اور جدائی مصطفیٰ میں رو رو کر یہ حال کر دیا ہے، ذرا اندازہ لگائیے اس کا کلیجہ کتنا جلا ہوگا۔ جدائی مصطفیٰ میں اس صدیق اکبر کے دل پر کیا گزری ہوگی، ہجر مصطفیٰ میں حضرت صدیق اکبر کے اندر میں کیا کیفیات ہوں گی، یہ کوئی عشق والا سمجھ سکتا ہے۔ ارے جو صدیق اکبر ہیں وہ محسن ہیں امت کے، انہوں نے تعلق محبوب کے ساتھ ہمیشہ جوڑا ہے، ہر جگہ اپنے یار کو دیکھا۔ محبوب نے فرمایا گھر چھوڑ کے، فرمایا اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ جنگیں ہوئی تو یمامہ پہ یا رسول اللہ یا محمدہ کے نعرے لگوا رہے ہیں۔ ارے ہر جگہ کسی اور کو نہ دیکھنا، صرف اپنے یار کو دیکھنا، یہ سنت صدیقی ہے۔ آج جو ہم ہر جگہ رخ مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، والضحیٰ کے چہرے واللیل کی زلفوں کی بات کرتے ہیں، ما زغل البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی بات کرتے ہیں، کوئی کسی کی خوشامد میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی کی، ہم ہر وقت جان کائنات کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے صدیق اکبر سے سیکھا ہے۔ فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا،
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو صدیق اکبر نے کسی اور سے کام نہیں رکھا۔ جب جنگ بدر ہوئی، اس کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کافی عرصے کے بعد جب آپ کا وصال ہو گیا تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا کہ اب جو جنگ بدر میں لوگ شریک ہوئے تھے وہ کسی اور جنگ میں نہیں جائیں گے، اب ان کی صرف زیارت کی جائے گی، وہ ہمارے لیے متبرک ہے۔ یہ قانون بھی انہوں نے بنایا۔ لیکن پھر جب یہ مسلمہ کذاب نے جھوٹا دعویٰ کیا تو پھر آپ نے فرمایا نہیں، قانون ہم نے بنایا تھا، محبوب کی عزت سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، محبوب کا دین سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں۔ قانون بھی ہم نے بنایا تھا، توڑتے بھی ہم ہیں، چاہے بدر والے ہیں، چاہے احد والے ہیں، چاہے تبوک والے ہیں، جو ہیں وہ سارے محبوب کی عزت کے چوکیدار بن جائیں گے۔ ارے ناموس رسالت کا پہلا سپاہی بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دوستو، کبھی بھی اہل سنت کے نظریات سے بے وفائی نہ کرنا، ہر ایرے غیر نتو خیرے کو سن کر اپنا نظریہ نہیں بدلنا۔ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، جس طرح ہم اللہ اور اس کے رسول کو بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے عقائد و نظریات کو بھی، جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں اور اکابرین سے پڑھا ہے، ہمیں کسی کے دلیل کو سننے کی ضرورت نہیں۔ ہم ان سب چیزوں کو بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں۔ ہمیں محبت خدا کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، محبت مصطفیٰ کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، محبت صحابہ و اہل بیت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، محبت اولیاء اصفیاء ازکیاء کے لیے کسی دلیل کی نہیں۔ ہم بغیر کسی دلیل کے ان سب کو مانتے بھی ہیں، سب کا ادب بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اہل بیت کی محبت اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔